السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جسان بھائی ہیں، انہوں نے جرمنی سے ایک سوال کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا سے کہ ماڈرن سائنس جو ہے، قرآن کی سائنس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا، تو اسلام ورسز ماڈرن سائنس، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے پوچھی ہیں، اور اس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے کیا جواب دیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ساری تفصیل کے ساتھ معلومات ملے گی۔ اور آج کے زمانے میں جو اے آئی کا معاملہ آیا ہے اور جس طریقے سے ابھی لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ہمارے قرآن کا جو معاملہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ علی مرزا نے سامنے رکھی ہے، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہے ماڈرن سائنس جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ معاملہ ہے، تو آپ کو بھی ہر چیز کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا ہے، جو بھی پوری کائنات کا معاملہ ہے، وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین کریں۔ جی السلام علیکم، آئی ایم ذیشان۔ علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علی بھائی، میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں، اور ویسے میں لاہور سے میرا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں کافی عرصے سے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ایک سوسائٹی اے ہے، ایک سوسائٹی بی ہے، اور ایک سوسائٹی جس نے وداؤٹ قرآن اپنے جو اسلام نے ایتھکس دیے، یا جو اسلام نے مینرزم دیے، جو شروع سے انسانیت نے ہیومینٹی دی، اگر اس نے 100 ایئرز میں وہ اچیو 100% نہیں بھی کی، اور اگر 90% بھی کر لی ہے، اور دوسری سائڈ پہ ایک سوسائٹی ہے بی جس کو قرآن بھی ملا اور جس کو ہر چیز ملی، اور وہ اس ایتھکس یا اس ایتھیکل لیول کے اوپر نہیں آ سکی 1400 سال کے بعد بھی، تو جو ایک پہلی والی جو سوسائٹی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ 100 ایئرس کے اندر یا 200 ایئرس کے اندر یا آفٹر 1700 ایئرس کے بعد آ گئی وہاں پہ، یا اس لیول کے اوپر آ گئی کہ ان کو قرآن نے سے ان کی واقفیت نہیں ہے، یا کسی ریلیجن سے بھی نہیں ہے، لیکن اسٹل دے فاؤنڈ دا وے کہ ہم اس طرح سے رہ لیتے ہیں اور ٹھیک سے رہ لیتے ہیں، یا ایک 95% 90% اچیو کر لی انہوں نے، جو کہ اسلام کی ویلیوز ہیں ساری، جس کو ہم اسلام کی ویلیوز کہتے ہیں، لیکن وہ وداؤٹ قرآن کر چکے ہیں۔ اور ایک سائڈ پہ ہم ہیں جو کہ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ابھی اس لیول کے اوپر نہیں آئے۔ جی کوسچن کیا آپ کا؟ کوسچن یہ کہ تو وہ رونا ہے جو میں بھی رو رہا ہوں، ہمیں اس میں آپ کا کوسچن کیا ہے؟ وہ کوسچن یہ ہے کہ پھر قرآن کی کیا امپورٹنس تھی اس طرح سے کہ وداؤٹ قرآن بھی وہ لوگ اگر 100 یا 200 یا 300 ایئرس کے اندر آ چکے ہیں۔ جی جی جی، پہلی بات یہ کہ یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، جس میں آلموسٹ اگر آپ اسے پوسٹ فرینچ ریولوشن جو ایرا ہے اس کو آپ دیکھیں، اور اس میں بھی اسپیشلی ورلڈ وار 2 سے لے کے ابھی تک جس طریقے سے یورپ نے جنگوں سے توبہ کی ہے، اور ان کے اندر بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے اویئرنیس آئی ہے، انسانیت کا درد ہے، کیونکہ انہوں نے خون بہت زیادہ دیکھا ہے نا، تو یہ 300 سال کی بھی تاریخ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، میں تو اکثر اپنی جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرتا ہوں کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 یہ جو آلموسٹ 70-80 سال ہے، یہ انسانی تاریخ کے ایک ایسے حیران کن سال ہیں کہ وہ انسانیت جو آج سے 80 سال پہلے ایک جنگ کے اندر 6 سے 8 کروڑ لوگوں کا قتل دیکھ چکی تھی، اور بھائی بھائی کا دشمن تھا، ظاہر ہے یورپ لڑ رہا تھا، اس میں آپس میں ہی لڑ رہے تھے، آج کس طریقے سے یورپین یونین بن گئی ہے، یہ پریزنٹ ورلڈ کا بہت بڑا معجزہ ہے، یورپین یونین کا بننا ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کے ابھی تک۔ تو میں ان کو 300 سال بھی نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں یہ 70-80 سال ہے جس نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے۔ بے شک اس کے پیچھے مزید 150-200 سال کی محنت بھی آپ لگا لیں، جو آہستہ آہستہ ایوالو ہوا انسانیت کا سلسلہ، اس حوالے سے کہ بیماریوں کے اوپر کنٹرول آ گیا، فزکس کے لاز جو ہیں وہ لوگوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا پازیٹیولی، اسی طریقے سے سوشل سائنسز میں ترقی ہوئی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انہی 200-250 سال کے اندر اس طریقے سے منظر عام پہ آئی ہیں۔ اور اس میں بھی پوسٹ ورلڈ وار 2 جو ایرا ہے، یہ ایک حیران کن ہے، جس طریقے سے انسانیت کا درد ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اصل کوسچن یہ ہے کہ کیا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر انسانیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایتھیکلی اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرے،
یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان میں سے ایک ہے. مقصد اس کائنات کی پیدائش کا اور اس پلانٹ ارتھ پہ اس مخلوق کو پٹ کرنے کا یہ ہے کہ یہ مخلوق اپنے کریٹر کو پہچانے. میں نیشنل جغرافک چینل، ڈسکوری چینل، باقی چینلز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، آج سے نہیں، کئی سالوں سے. اور بلکہ میں جب ایف ایس سی لیول کے اوپر تھا، میں نے میکینیکل انجینئرنگ رکھی اس وجہ سے تھی کہ میری سائنس میں کافی دلچسپی تھی. اس وقت نیا نیا پی ٹی وی 2 شروع ہوا تھا پاکستان میں. آج پی ٹی وی اس لیول پہ نہیں ہے جو 1993-4 میں ہوا کرتا تھا. پی ٹی وی 2 میں آپ کو باقاعدہ طور پر جو ایف ایس سی لیول کی فزکس ہے اور اس طریقے سے میتھمیٹکس اور یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں اس میں پریکٹیکلی انہوں نے اس وقت جو اویلیبل نان مسلمس کے ایکسپیرینسز تھے اس کے ذریعے انہوں نے اردو ڈبنگ کے ساتھ پروگرام وہ لگایا کرتے تھے. یونیورس کے حوالے سے نیشنل جغرافک کے کئی ایک پروگراموں کو اس وقت تو دکھایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک ہمارا کوئی ایک پرائیویٹ چینل ایسا نہیں ہے جو نیشنل جغرافک کو ہماری نیٹو لینگویج میں ڈب کر سکے. انڈیا نے یہ کام کیا ہے اور یہ انڈیا کا احسان ہے کہ ان کی برکت سے آج یوٹیوب کے اوپر ہمیں تمام لیٹسٹ پروگرام ہندی زبان میں اویلیبل ہے. پاکستان یہ کام نہیں کر سکا، اور ان پروگراموں کی برکت سے ان کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے میں تو کیونکہ میری تعلیم زیادہ انگلش میں ہوئی ہے تو مجھے انگلش میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ مجھے ٹیسٹ فیل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہندی لینگویج کے. تو یہ تمام پروگرام میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک چیز جو مسنگ ایلیمنٹ نظر آتا ہے نا ان سارے ٹی وی چینلز کے اوپر، وہ یہ ہے کہ پورے ایک بے ایمانی کے ساتھ اور جان بوجھ کر کریٹر کے کانسیپٹ کو یہ بیک فٹ پہ رکھتے ہیں. ویسے آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات کے اوپر جب تحقیق کرتے ہیں، آپ صرف ایئر کریش انویسٹیگیشنز دیکھ لینا نیشنل جغرافک چینل کے اوپر، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ لنکس جوڑتے آپ کو بتاتے ہیں یہ روٹ کاز تھی جس کے ذریعے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی تو یہ اینڈ رزلٹ یہ ایئر کریش کی شکل میں نکلا. لیکن یہ سارے معاملات وہ کریٹر کے لیے نہیں کرتے. وہ ایلیفینٹس کے اوپر 40 سال لگا دیں گے اور اس کی ایک ایک عادت کو نوٹ کرنے کے لیے 6 مہینے کے لیے جنگلوں میں ٹینٹس لگائیں گے، کیمرے فٹ کریں گے، کروکوڈائلز کے اوپر محنت کریں گے، اتنی تکلیفوں سے گزریں گے. ان کے کیمرہ مین ایک ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دیں گے جو انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑی ریولوشن ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد جو ان چیزوں کا کریٹر ہے اس کو وہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں لاتے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایتھکس کسی کام کی نہیں ہے اگر انسان نے اپنے کریٹر کو نہیں پہچانا کہ جس نے انسان کے اندر یہ ساری مورل ویلیوز رکھی ہیں جن سے ہم آزاد نہیں ہیں. چاہے ہمارے تک وحی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں، تب بھی ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے. ہالی ووڈ کے فلم کے اینڈ پہ بھی ایک شریف انسان کی جیت ہی دکھائی جاتی ہے اور ایک بدماش انسان کی شکست ہی دکھائی جاتی ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں. تو جس ہستی نے یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر رکھی ہیں چیزیں جو ہمیں یہ ایتھکس کسی نے سکھائی نہیں ہے، یہ ہمیں بیسک انسٹنکٹ سے پتا ہے. ہاں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے ان چیزوں کو مزید نور علی نور کر دیتا ہے، ورنہ ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے اور اسی انسٹنکٹ کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اکاؤنٹیبل ہیں، خواہ ہم تک کسی نبی کی دعوت پہنچی ہو، کسی الہامی کتاب کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو. اگر میں کریشن کے اوپر 40 سال صرف کر رہا ہوں اور کریٹر کی طرف میں توجہ بھی نہیں دیتا اور جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوں، کیونکہ باقی معاملات میں میری اپروچ یہ نہیں ہے، میں ٹائنیز ڈیٹیل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور اتنی زبردستی آنکھیں بند کرتا ہوں تاکہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں. تو اگر ان تمام چیزوں نے ہمیں خدا کا تعارف نہیں دیا نا جو اس کائنات کی پیدائش کا مقصد تھا، انسان کی پیدائش کا مقصد تھا، تو باقی ساری چیزیں انسانیت حاصل بھی کر لے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دنیا اچھی گزارنے کے لیے تو وہ چیزیں بہت اچھی ہیں. ہم نے اچھے ٹریفک قوانین بنا لیے ہیں، ہم نے گلوبل پوزیشننگ سسٹم فری کر دیا ہے، امریکہ نے پوری دنیا کے ایئر ٹریفک اس سے استفادہ کر رہی ہے. اس طریقے سے ہم نے کئی ایک انٹرنیشنل لاز بنا دیے ہیں، یو این او ہم نے بنا لی ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس میں بھی ہم نے وہ پخ ویٹو والی 5 ملکوں کی چھوڑ دی ہے تاکہ پوری دنیا چیختی رہے تو ایک امریکہ بدماشی کے ساتھ اسرائیل کی سپورٹ کے لیے سامنے آ جائے. یہ بھی ہم نے ساتھ پیرلل میں ساری بےایمانیاں بھی کی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر خدا کا تعارف کسی کو نہیں ہوا نا تو باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے پہ بہت ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کا تعارف کروانا ہے، اور خدا کا تعارف اس لیے کروانا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، موت کو ہم نہیں ٹال سکتے. اگر سائنس مجھے موت سے بے نیاز کر دیتی تو میں خدا کو اپنی زندگی سے نکال سکتا تھا بڑی آسانی کے ساتھ. صرف موت کو نہیں، میرے بڑھاپے کو، میری تکلیف کو،
میری بیماریوں کو. میں اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا, میں اپنے کو بیمار ہونے سے نہیں روک سکتا. کسی حد تک ویکسینیشن کوئی ہو جاتی ہے, 100% تو نہیں, اور پھر ایج فیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. تو جب تک میں اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتا, بڑھاپے سے آزاد نہیں کر سکتا, بدحالی سے آزاد نہیں کر سکتا, نیند کی تکلیف جو میرے ساتھ ہر وقت جڑی ہوئی ہے کہ میں اگر نیند پوری نہ کروں تو جسٹ لائک موبائل کی بیٹری چارج نہ ہو تو موبائل اگلے 2 دن کے لیے پرفارم ہی نہیں کرتا, میں پرفارم نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, کھاؤں پیوں گا نہیں تو میں آگے فیول کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اور پھر کھا لیا تو مجھے ایکسٹرا فضلہ باہر نکالنا ہے, اس کا بھی میں محتاج ہوں. پھر میرے آرگن کی لائف بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, اور گیون سرکمسٹانسز میں ابھی ہم نے جو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ رکھ لیا ہے اس میں تو ہماری میڈیکل لائف تو بڑھ جاتی ہے. ہماری اوریجنل لائف 40 ہوتی ہے لیکن میڈیکل لائف 60 سال تک پہنچ چکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں انسان کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آج بھی انسان اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوتے تھے. مورل ویلیوز اسی طریقے سے رہیں گی. اسی لیے الہامی کتابیں کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ الہامی کتابیں مورل ویلیوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے تمام مورل ویلیوز ہیں, اگر آپ ان کو ڈیپ کریں تو یہ ڈرائیوڈ فرام جو ریویلڈ نالج ہے اس سے ڈرائیوڈ ہوئی ہیں. ایون آپ کی کئی ٹرمز جو ہیں, ٹرمز وہ باقاعدہ ڈرائیوڈ ہی الہامی کتابوں سے. اب یہ جو ٹرم ہے سوڈومی کی, یعنی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا, یہ تورات سے لیا گیا. سدوم وہ بستی تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا, قوم لوط, وہ سدوم اور سوڈومی. آپ دیکھیں یہ ٹرمز تک الہامی کتابوں سے آ رہی ہیں. تو یہ تمام مورل ویلیوز انسان نے بیسیکلی الہامی کتابوں سے لرن کی ہیں. ہاں, جن لوگوں کو انیشلی ان الہامی کتابوں سے تعارف ہو گیا اور انہوں نے ان چیزوں کو لرن کیا, وہ بہت جلد اس رزلٹ پہ پہنچ کے. مجھے بتائیں اب آ کے, آج سے 20 سال پہلے اگر آپ مجھ سے آ کے پوچھتے نا کیا سائنس مانتی ہے کہ الکوہل کے صرف نقصانات ہی ہیں, تو میں جواب دینے سے قاصر تھا. میں آپ کو کہتا نہیں, سائنس کہتی ہے کہ الکوہل کے نقصان بھی ہیں اور چند ایک فائدے بھی ہیں. لیکن آج کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں کہ آج سائنس 100% یہ بلیو کرتی ہے کہ الکوہل 100% نقصان دہ ہے. لیکن انسانیت کو یہاں تک پہنچنے میں دیکھ لیں ہزاروں سال لگے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کو یہ عیش حاصل ہے کہ ہمارے رب نے اسے حرام قرار دے دیا تھا. آج انسانیت نے اس چیز کو مان لیا ہے. قرآن میں آیا کہ شراب کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے بڑھ کے ہیں. اس سے بعض مسلمانوں کو یہ مغالطہ لگا کہ اس فائدے سے مراد اس کا پینا ہے. نہیں, پینا نہیں ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ فائدہ یہ تھا کہ شراب لوگ بیچتے تھے, یہ ان کا کاروبار زندگی تھا. پینے میں قرآن نے فائدے کی بات نہیں کی ہے, پینے میں 100% نقصان ہے. تو پھر نبی اسلام نے جب اناؤنسمنٹ کی تو مدینہ شریف کی گلیاں شراب سے بھر گئیں, لوگوں نے اپنے مٹکے بھی توڑ دیے. یعنی انہوں نے حرمت کو اس لیول پہ لیا کہ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم جو شراب آلریڈی ہمارے مٹکوں میں ہم اسے بیچ دیں. وہ بیچی بھی نہیں, کبھی شراب کی حرمت آ گئی ہے. تو الحمدللہ انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کر یہاں تک پہنچ رہی ہے. آپ ابلیس کی مجلس شورا اگر پڑھیں نا ڈاکٹر اقبال کی, اس میں ڈاکٹر اقبال نے اس زمانے میں یہ چیزیں, کوئی ڈاکٹر اقبال جس ایرا میں آئے تھے اس میں تو بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی تھی. ایک طرف رشیا کا انقلاب آ چکا ہوا تھا, کارل مارکس کی تعلیمات سے تقریباً آدھی دنیا متاثر ہو چکی تھی, ڈاس کیپیٹال سے, اور یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے. تو اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے انہی چیزوں کا تو رونا رویا کہ لوگ ٹھوکریں کھا کھا کے انسانیت وہ بیسک ہیومن ویلیوز کی طرف آ رہی ہے جو ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں دی گئی تھی. اور یہ جرأت صرف ڈاکٹر اقبال نے کی ہے کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یورپ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اسلام کی جو مورل ویلیوز تک پہنچا ہے, اور انہوں نے یورپ کو یہ کریڈٹ دیا ہے کہ انہوں نے ٹھوکریں کھا کے اس چیز کو لرن کیا ہے. پھر جو ان کے 6 خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن جو ہے یہ قرآنک ہے, کیونکہ یہ لاجک کے اوپر چلتی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, کوئی بھی چیز, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو دیکھیں ویسٹرن سچائی تک پہنچے ہیں اس حوالے سے, لیکن جہاں انہوں نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہیں وہاں ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں, اور یقیناً کی ہیں. آئنسٹائن نے خود مانا ہے کہ میں اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے, جو قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ الذاریات میں کہ اس کائنات کو ہم نے پیدا کیا اور ہم اسے مسلسل وسعت دے رہے ہیں. لیکن اس وقت اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری چل رہی تھی, تو اس نے 20-22 سال کے بعد اپنا بلنڈر مانا جب ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا 1928 میں کہ کائنات پھیل رہی ہے, وہ اسپیکٹرم ڈرا کیا, ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے گرین سے. تو جب اس نے یہ بات کی تو پھر آئنسٹائن ہبل کو ملنے کے لیے امریکہ گیا, اور وہاں جا کے اس نے سوری بولا. اس نے کہا میں تو 20 سال پہلے میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ذریعے اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, لیکن میں اس وقت کی سائنٹسٹ جو کمیونٹی ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا.
لیکن آج میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. تم نے تو فزیکلی یہ چیز دیکھ لی ہے نا, میں میتھمیٹیکلی بھی ثابت کروں گا کہ یہ اس طریقے سے ہے. تو اس نے اپنی غلطی. تو یہ آپ ان سائنٹسٹ کو بھی اور بایولوجی کی فیلڈ کے لوگوں کو بھی, کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگوں کو بھی آپ اتنا معصوم نہ سمجھیں. یہ لوگ بھی بعض اوقات جس طرح ہمارے لوگ بھی ایک جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہے اس کے ڈر کی وجہ سے بعض اوقات سچائی بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اس طرح یہ لوگ بھی ڈرتے ہیں سچائی کو بیان کرتے ہوئے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بلنڈر کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچائی کو دیکھیں اور اسے ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں. باقی جو آپ نے بات جہاں سے سوال پوچھا تھا کہ اس ایتھکس تک پہنچے ہیں, تو یہ ایتھکس تک پہنچنا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن انسانیت کا اس پلانٹ ارتھ پہ آنے کا مقصد اس ایتھکس کو حاصل کرنا نہیں تھا. صرف مقصد تھا اس خدا کی پہچان جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا اور ایک امتحان میں ڈال کے اس پلانٹ ارتھ پہ پٹ کیا, اور ہم نے مر جانا ہے اور اس کے حضور پیش ہونا ہے. اس خدا کو اگر ہم نہیں پہچان سکے نا, تو اگر ہم سوشل ویلیوز کو لے کے صرف اچھی زندگی گزار کے چلے گئے تو دنیا میں تو ہم ضرور اچھے انسان ہیں, لیکن خدا کے حضور سب سے بڑا کوسچن یہی ہے کہ آپ نے اس کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا. اس میں ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہا جو خدا کو تو پہچان لیتے ہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کمزوری کا شکار ہوتے ہیں, وہ بھی پکڑے جائیں گے. اسلام نے جتنا حقوق العباد کے اوپر زور دیا ہے, صحیح الاسناد حدیث میں جتنا حقوق العباد کے اوپر زور آیا ہے اتنا حقوق اللہ کے اوپر نہیں آیا. لیکن سینسٹیو ایریا جو ہے وہ ریلیجن کا, وہ ہے توحید, ایک خدا کا ماننا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا اگر کسی نے شرک کیا, میں اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دوں گا, اور وہ بھی کہا جس کے لیے چاہوں گا. اور اس میں بھی جو حقوق العباد تھے ان کے لیے کہہ دیا کہ وہ معافی وہ لوگ دیں گے جن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے. اب میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ جوز کو ناحق قتل کیا, اور بقول مسلمانوں کے جی 6 لاکھ تھے, چلو جی 6 لاکھ بھی مان لیں, کوئی چھوٹا فگر ہے. کون سی دنیا کی عدالت 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو پھانسی دے سکتی ہے؟ ان 6 لاکھ جو معصوم یہودی اس نے قتل کیے, ان کے قتل کا بدلہ صرف اللہ ہی قیامت کے دن دلوا سکتا ہے. یہ چیز لازمی ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ بھی ہونا چاہیے, ورنہ دنیا میں ظالم عیاشی کی زندگی کر کے مر جاتا ہے اور مظلوم ظلم سہتا سہتا مر جاتا ہے. اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ آخرت کی زندگی بھی ہو اور آخرت کی زندگی میں بدلہ ملے. اور آخرت کی زندگی پیغمبروں نے تعارف کروایا, اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کر کے گئے ہیں کہ تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے. ہزاروں سچے لوگ ایک ہی کلیم کر رہے ہیں, ہزاروں سچے لوگ. اور بھائی ہزاروں جھوٹے لوگ بھی ایک کلیم کریں نا تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا اتفاق نہیں ہو سکتا پروبیبلٹی میں کہ ہزاروں لوگ ایک بات کر رہے ہو اور وہ ایک ہی بات کر رہے ہو اور وہ غلط ہو. تو یہاں تو ہزاروں سچے لوگ جنہوں نے اپنی مورل ویلیوز بنوائی ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, مرنے کے بعد زندہ کیا جانا ہے, اس خدا کا تعارف کرو اور انسانیت کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرو. تو ہمارا سب سے بڑا جھگڑا اس ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ یہ ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس تو واقعی انہوں نے اعلیٰ درجے کے دیے ہیں, کوئی کوشچن ہی نہیں اس کو کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے. لیکن خدا کو جو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور ایک آنکھ اپنی بند کر لی ہے, مورل ویلیوز کی آنکھ, اس کو انہوں نے صرف ایک اس لیول تک رکھا کہ ایک قانون کی پاسداری ہو. ادروائز دیکھیں جو عورت کی عزت ایک مذہبی معاشرے کے اندر ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. ایک کموڈٹی بنا کے عورت کو انہوں نے پیش کیا. ہاں رائٹس ہیں, لیکن وہ کیا رائٹس ہیں بھائی؟ عورتیں کس طریقے سے اس معاشرے میں پس رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے 50% سے زیادہ مسلمان ہونے والے جو ہیں وہ عورتیں ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے, اور وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں اس ریلیجن میں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ٹاپک ایک پی ایچ ڈی تھیسس ہے, تو کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ جہلم تشریف لائیں, کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں. جی ذیشان بھائی. جی تھینک یو سو مچ علی بھائی. صرف آپ کا 1 منٹ اور لوں گا. ایک تو یہ کہ میرا آپ سے انٹروڈکشن بھی توحید کی وجہ سے ہوا تھا, اور توحید کے لیے جو آپ نے میجرس کیا ہے وہ بہت اپریشیٹڈ, بہت اپریشیشن کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ میں صرف چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ایکچولی میں بہت کوسچنس کی لسٹ ہے, اگر آپ مجھے کبھی کوئی ٹائم دے سکتے ہیں ویسے ہی کبھی بات کرنے کا آپ سے. میرے بھائی اگر آپ کے لیے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے تو آپ ٹکٹ کٹا کے جہلم آ جائیں گے انشاءاللہ. لوگ علاج کرانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. آپ کے یورپ امریکہ سے کئی لوگ دانتوں کا علاج کرانے پاکستان آتے ہیں کیونکہ دانتوں کا علاج پاکستان میں سستا ہے. تو آپ روح کے علاج کے لیے جب آپ کے لیے وہ سیریس ہوا میٹر تو آپ آ جائیں گے. ہم فیس کسی سے نہیں لیتے, فری علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. ٹھیک.